نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ۔ مسز عظیم سعودی عرب سے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے، کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، وہی صلاۃ ہے، وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ صلاۃ الحاجت، لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں۔ اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں۔ فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا، کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے، بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام میں اس نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا۔ وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم مشہور تھے۔ ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا، وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہا نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے
اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جا رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی. حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا، تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی. مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں. تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے، اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں. تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی، یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے. کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے، تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا، یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جمہور کے قول پر عمل کرے، دونوں طرف دلائل ہے. لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں، جو بالکل بے غبار روایات ہیں، اور ان میں اتنا ثواب ہے، تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں، تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے، جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں. تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں، جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں، آپ کو اختیار ہے. اس میں دونوں رائے ہیں. باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے، بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں، جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی. باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے، میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، جن کیفیات کے ساتھ، 2 رکعتیں کر کے بھی، کبھی 4 رکعتیں کر کے بھی، اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورت ملاتے، پھر رکوع کرتے. تو یہ کیفیت تھی. اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے. اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی، اوابین کی نماز بتائی، یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے، میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے، اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے. تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے. تو دونوں رائے ہیں، آپ جس رائے کو چاہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایئر یونیورسٹی اسلام آباد کے مسائل سیشن میں ریکارڈ کروا رہا تھا. پچھلے ہفتے جو سیٹرڈے گزرا ہے، کچھ مسائل کے آنسرز میں دے چکا تھا، کچھ مسائل رہ گئے ہیں جو آج انشاءاللہ میں کمپلیٹ کروں گا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا شراب بڑا گناہ ہے یا سود؟ کیونکہ سنا ہے کہ سود کا سب سے ہلکا درجہ بھی ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اگر یہ درست ہے تو سود کے خلاف بہت کم بات کیوں کی جاتی ہے؟ دوسرا یہ کہ لوگ تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب سب معلوم ہے تو کوشش کا کیا فائدہ؟
میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تقدیر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مکمل ویڈیو کی طرح سمجھیں. اللہ سب جانتا ہے مگر انسان اپنے عمل میں مجبور نہیں ہے. دیکھیں سود یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ علماء اس پہ بولتے کیوں نہیں ہیں، یہ آپ نے غلط کہا. علماء بولتے ہیں، اور علماء نے صرف بولا نہیں ہے، پراپر وے میں سود کے خاتمے کی کوشش بھی کی ہے. اور یہ کریڈٹ تو پاکستان کے علماء کو جاتا ہے کہ سب سے پہلے سودی بینکاری سے جس کے خلاف آواز اٹھی ہے نا مؤثر، وہ پاکستان میں ہی اٹھی ہے. اور ہمارے ہی اکابر نے، حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی رشید احمد صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان سب علماء نے صرف آواز نہیں اٹھائی بلکہ اس کا آلٹرنیٹ بھی پیش کیا ہے کہ اسلامک بینکنگ جسے کہا جاتا ہے، یہ غیر سودی بینکاری جسے کہا جاتا ہے. تو الحمدللہ اب اس کا امپلیمنٹ بھی ہونے لگا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ جو سودی بینک ہیں ان میں بھی کم از کم اسلامک ونڈوز تو کھلتی جا رہی ہیں. ہاں نیگیٹو اگر کسی نے سوچنا ہے تو وہ تو سوچتا ہی رہے گا. جن لوگوں کو سود کی الف بے بھی نہیں پتا ہے وہ اس اسلامک بینکاری پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ تو سود ہی ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامک بینکنگ کی بنیاد 6 عقود پر ہے جو اسلامی عقود ہیں. بے سلم ہے، یعنی سلم ہے، استثناء ہے، اجارہ ہے، مشارکہ ہے، مزاربہ ہے اور مرابحہ ہے. استثناء ہے، یہ 6 کے 6 عقود اس شرعی عقود ہیں جن پر اسلامک بینکنگ کی بنیادیں ہیں، اور یہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے. یعنی اسلامک بینکنگ جو ہے، یہ غیر سودی بینکاری آپ کہہ لیں اس کو، وہ پھیل رہی ہے پوری دنیا میں. تو آواز بھی اٹھی ہے الحمدللہ، اور اس پر کام بھی ہوا ہے، اور وفاقی شرعی عدالت سے جو ہے علماء وہ کیس بھی جیتے ہیں، اور اس کا امپلیمنٹ بھی الحمدللہ ہو رہا ہے پاکستان میں، اور آہستہ آہستہ بھی دنیا بھر میں پھیلے گا انشاءاللہ. باقی جو آپ نے کہا کہ تقدیر کی ایک مثال دی ہے، بالکل درست مثال دی ہے کہ انسان جو ہے مجبور نہیں ہے. اللہ کے علم میں ہوتی ہے یہ بات کہ اپنے اختیار سے گناہ کرے گا یا نیکی کرے گا، تو اسی کے حساب سے سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں ایک ایپ استعمال کرتا ہوں جس میں 100 روپے جمع کروانے پر 300 روپے واپس ملتے ہیں. کیا یہ حرام ہے حلال؟ جناب یہ ایپ والے آپ کے کیا لگتے ہیں جو آپ کو 100 روپے جمع کروانے پر 300 روپے دے رہے ہیں؟ آج کل تو سگے ماموں بھی ایسا نہیں کر رہے ہوتے کہ 100 روپے دیں تو وہ آپ کو 300 روپے واپس کریں. تو ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر صرف اتنا ہی ہے کہ 100 روپے دینے پہ 300 مل رہے ہیں تو حرام ہے، ناجائز ہے، تو خالص سود ہے. شریعت اور معاشرے کے مطابق ایک لڑکی کو کیا منتخب کرنا چاہیے، خاندان یا محبت؟ کیونکہ مجھے ایک لڑکا پسند ہے مگر ذات کا فرق ہے. میرے گھر والے کہتے ہیں کہ ذات سے باہر شادی کرنے سے ان کی بے عزتی ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ یا تو وہ لڑکا یا ہم. وہ لڑکا بھی کہتا ہے کہ تم ہی مناؤ. لڑکے یہی کر رہے ہوتے ہیں، ساری بلی ڈال رہے ہوتے ہیں لڑکی پہ اور سارے کام کرو، ہمیں ریڈی میڈ چاہیے. اچھا بھائی تم ہی مناؤ، اب میں کیا کروں؟ مجھے یہ لڑکا ہی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. اگر یہ واقعی آپ سے محبت کرتا، آتا آپ کے ابا اماں کے پاؤں میں گر جاتا. ایسے واقعات میرے علم میں ہیں کہ وہ پیچھے پڑ گئے اور منا لیا انہوں نے. باقی خاندان سے باہر شادی کرنے سے کوئی بے عزتی نہیں ہوتی. ہاں کمتر لوگوں میں شادی کرنے سے بے عزتی ہوتی ہے کہ آپ کا اسٹینڈرڈ، جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہائی ہے، اور شادی ایسوں میں ہو رہی ہے جن کا اسٹینڈرڈ بہت لو ہے، تو اس میں پھر آگے سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن خاندان سے باہر شادی کرنا میں کوئی بے عزتی نہیں ہے. تو یہ آپ کے ماں باپ کی سوچ غلط ہے. باقی یہ جو لڑکا کہہ رہا ہے نا خود ہی مناؤ، یہ لڑکا مجھے ٹھیک معلوم نہیں ہو رہا. اس کو کہیں کہ وہ آئے آپ کے ابا کو منائے، منا لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو ٹاٹا بائے بائے کر دیں. میرا خیال ہے، میرا مشورہ ہے یہ. میں ویڈیو ایڈیٹر ہوں، اگر میں اچھا باقی جو آپ کا سوال رہ گیا کہ خاندان یا محبت میں کس کو ترجیح دیں، میرا خیال ہے خاندان سے بھی انسان کو محبت ہی ہوتی ہے نا. تو آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے کہ خاندان یا محبت میں کس کو ترجیح دینی چاہیے، تو خاندان سے بھی محبت ہی ہوتی ہے. سوال آپ کا یوں ہونا چاہیے کہ والدین کی محبت اور لڑکے کی محبت میں کس کو ترجیح دینی چاہیے. تو اس کا اصولی جواب تو یہ کہ والدین کو ترجیح دینی چاہیے. انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، یہ لڑکا تو ابھی زندگی میں آیا ہے نا آپ کے. ہاں والدین اگر ظلم کر رہے ہیں، آپ کا جائز حق آپ کو نہیں دے رہے، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ میرا ایک جائز حق ہے، مجھے کسی سے اگر محبت ہو گئی ہے تو میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں اور اس لڑکے میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، تو پھر ماں باپ کا وہاں نکاح نہ کرنا صرف اس بیس پہ کہ یہ خاندان سے باہر ہے، یہ پھر ظلم اور زیادتی کے زمرے میں آئے گا. تو والدین کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ آپ کے اوپر یہ ظلم کرے. البتہ میں آپ کو والدین سے بغاوت کی ترغیب نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہیں. جن لڑکیوں نے یہ کیا ان کی زندگیاں آگے لڑکوں نے ہی برباد کی ہے، جو ہونے والا شوہر ہے نا اسی نے برباد کی ہے. کیونکہ ارینج میرج نہیں ہوتی، وہ پھر لفٹ نہیں کراتا، اس کا دل بھر جاتا ہے، اس کے بعد وہ پھر بوجھ سمجھنے لگتا ہے لڑکی کو. جہاں ماں باپ انوالو ہوتے ہیں تو پراپر شادی ہوتی ہے تو لڑکا پھر نبھاتا ہے، اس کو پہ دباؤ ہوتا ہے. تو اس لیے میں ترغیب نہیں دے سکتا آپ کو اس کام کی. تو آپ کے والدین کو چاہیے کہ وہ مجھ سے یہ سوال پوچھیں یا کسی بھی عالم سے وہ یہ سوال پوچھیں
کہ اگر ہماری بیٹی کو کسی کی طرف لگاؤ ہے اور وہ جائز یعنی اس کو رشتے میں بدلنا چاہتی ہے اور وہ لڑکا صرف خاندان سے باہر ہے، تو ہم اپنی خاندانی انا کو ترجیح دیں یا اپنی بیٹی کی چاہت کو ترجیح دیں؟ تو اس کا جواب حدیث میں ہے لن تری للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو والدین کو شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ اپنی انا کے بجائے اپنی بیٹی کے جذبات کو دیکھیں وہ، تو لیکن آج کل والدین دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اب میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں، اللہ آپ کے والدین کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، لیکن بہرحال میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ جو لڑکا ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ آپ کے ماں باپ کو جا کے منائے، وہ اگر نہیں منا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ فری میں پیڑے کھانے کے موڈ میں ہے۔ میں ویڈیو ایڈیٹر ہوں، اگر میں لوگوں کی ویڈیوز میں ان کی ضرورت کے مطابق گانے یا میوزک لگاؤں تو کیا میں گنہگار ہوں گا؟ اگر ہاں تو اس کی جگہ کیا کروں؟ نہیں بھائی، گانے میوزک نہ لگائیں آپ۔ ایک تو بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے نا، وہ میوزک نہیں ہوتا، وہ ایک جیسے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کی ویڈیوز میں ہوتی ہیں آج کل، تو ایک فیشن سے چل پڑا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو اثر ہے اس ویڈیو کا وہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ اس کو کہتے تو میوزک ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ میوزک میں نہیں آتا، جیسے نہیں آؤ اس طرح کر کے چل رہا ہوتا ہے پیچھے، تو اس حد تک تو گنجائش ہے۔ میوزک ہوتا ہے جیسے باقاعدہ گانوں میں ٹھش پش چل رہا ہوتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس سے اوائڈ کریں، کچھ اور لگا دیں۔ یونیورسٹی فیس پر مقررہ تاریخ کے بعد روزانہ 200 روپے اضافی وصول کرنا، کیا یہ سود میں شمار ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، یونیورسٹیوں میں اگر آپ ٹائم پہ فیس جمع نہ کرائیں تو وہ لیٹ فیس پہ جو وہ پیسے لیں وہ سود ہی ہے، بشرطے کہ وہ اس کو اپنے پروفٹ میں شامل کریں۔ البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر فیس جمع کرانے والے پر کوئی پینلٹی ہی نہ ہو تو وہ ٹائم پہ نہیں جمع کرائے گا، تو یونیورسٹی ایک ایگریمنٹ کر سکتی ہے مجبوری میں کہ جو اسٹوڈنٹس اگر دیر سے فیس جمع کرائیں گے تو پھر ہم ان سے کچھ اضافی رقم لے کے چیریٹی کر دیں گے اس کو، جیسے کہ میزان بینک یا اسلامک بینک کرتے ہیں نا، کہ اگر آپ نے جو قسطیں ہیں وہ ٹائم پہ جمع نہیں کرائیں تو وہ پینلٹی لگاتے ہیں، لیکن وہ پینلٹی چیریٹی ہوتی ہے، وہ بینک کا پروفٹ نہیں ہوتی، تو یہ کرنے کی گنجائش ہے، وہ بھی شدید ضرورت میں۔ تو یونیورسٹی اضافی پیسے لے بتا دے کہ آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے تو ہم اضافی لیں گے، لیکن وہ یونیورسٹی کا پروفٹ نہیں ہوگا، وہ یونیورسٹی استعمال نہیں کرے گی، وہ یونیورسٹی چیریٹی کر دے گی، اس کو غریبوں میں، مسکینوں میں یا جو بھی ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو دے سکتی ہے، وہ خود نہیں استعمال کر سکتی، اور یہ بھی جب پہلے سے بتا دیا جائے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، جس شخص سے میں محبت کرتا تھا وہ حادثے میں وفات پا گیا۔ ہاں، آپ بھی آدمی ہیں، محبت بھی جس سے کر رہے ہیں، میرے خیال ہے کسی خاتون نے پوچھا، ہمارے کمپوزر کی غلطی ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، جس شخص سے میں محبت کرتی تھی وہ حادثے میں وفات پا گیا ہے، اس کے بعد زندگی ویسی نہیں رہی، اب میں خود پر کام کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔ میرا خیال ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ خاتون ہے، ہمارے کمپوزر نے غلطی کی ہے، وہ خاتون کو بھی اس نے ہو گیا کر کے لکھ دیا۔ دوبارہ سے میں سوال پڑھتا ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، جس سے میں محبت کرتا تھا وہ حادثے میں وفات پا گئی، اس کے بعد زندگی ویسی نہیں رہی، اب میں خود پر کام کرنے پر یقین رکھتا ہوں، یعنی اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ، اپنی کنسٹرکشن کریں گے، اور خواتین سے دور رہنے میں کامیابی سمجھتا ہوں۔ کیا یہ رویہ درست ہے؟ بالکل غلط ہے یہ رویہ، آپ کی آگے اولاد نہیں ہوگی، بڑھاپے میں مصیبت ہوگی، آپ کی زندگی کی رنگینیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر وہ حادثے میں وفات پا گئی ہے تو کوئی بات نہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو حادثے میں وفات نہیں پائی ہیں، تو آپ ان میں کسی سے ٹرائی کریں اور محبت ہو جائے گی، جب شادی ہو جائے گی تو محبت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا کی ساری خواتین حادثے میں وفات ہی پائیں، تو زندگی کا نظام کیسے چلے گا؟ تو کہیں اور کریں، آپ نکاح کر لیں، جب ساتھ رہیں گے انشاءاللہ محبت ہو جائے گی، تو نکاح کے بغیر زندگی گزارنا پسندیدہ کام نہیں ہے۔ کیا دھوکہ دینے والے کے ساتھ مکافات عمل ہوگا؟ جی بالکل ہوگا، دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں ہوگا، کبھی دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا تو آخرت میں تو ہوتا ہی ہے، آخرت تو ہے ہی انتقام کے لیے، لیکن بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، تو بس اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ براہ کرم میوچل فنڈز یا اسٹاکس سے کمائی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر سے تفصیلی رہنمائی فرمائیں، کیونکہ اس میں ہماری براہ راست جسمانی محنت شامل نہیں ہوتی، بلکہ پیسہ خود پیسہ کماتا ہے۔ پیسہ اگر پیسہ کمائے تو اس کو سود نہیں کہتے، یہ لوگوں کے دل میں ایک غلط چیز ڈل گئی ہے کہ پیسے سے پیسہ کمانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ شرکت یا مزاربت کی بیس پہ پیسے سے پیسہ کماتے ہیں تو جائز ہے، سود کے طریقے پر جائز نہیں ہے کہ آپ اماؤنٹ دیں اور آپ کو اس اماؤنٹ پہ پرسنٹیج ملے، یعنی 1,00,000 روپے دیے تو 1,00,000 پہ آپ کو پرسنٹیج ملنا شروع ہو، تو یہ غلط ہے۔ ہاں، 1,00,000 سے آگے کمپنی جو بزنس کرے گی اس بزنس میں جو پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں پرسنٹیج جائز ہے۔ تو میوچل فنڈ جو چل رہے ہیں آج کل، اسلامک بینک کی بات نہیں کر رہا ہے، جو نارملی بینکوں میں ہو رہا ہے وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے،
اور اسٹاک کی کمائی جائز ہے کیونکہ اس میں شیئرز آپ خریدتے ہیں. البتہ کمپنی جو ہے جس کمپنی کے شیئر خریدیں اس کمپنی کا کاروبار جائز ہونا چاہیے. سودی بینکوں کے شیئرز نہیں خرید سکتے آپ, شراب کی کمپنی کے شیئرز نہیں خرید سکتے, تو کمپنی کا کام جائز ہونا چاہیے. دوسرا, شیئرز کی خرید و فروخت میں یہ بھی ضروری ہے کہ شیئر آپ کے قبضے میں آ جائے, پھر اس کے بعد آپ آ کے اس کو فروخت کر سکتے ہیں, اور قبضے میں وہ فزیکل قبضہ نہیں ہوتا تو نام آپ کے ہو جائے. یہ شیئرز کے کاروبار میں علماء نے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب خاص طور پہ اس کے بہت ایکسپرٹ ہیں, تو پورا ایک غور و فکر کر کے ایک شرط, کیونکہ شیئر پر حصی قبضہ نہیں ہو سکتا, تو کمپنی کے جو ایسٹس ہیں وہ تو کمپنی میں ہی رکھے ہوں گے, آپ تو جا کے نہیں قبضہ کریں گے نا اس پہ, تو اس کے شیئر پر قبضہ ہی پھر آپ کا قبضہ کہلائے گا اور وہ آپ کے نام ہو جائے. تو 1 دن لگتا ہے, بعض دفعہ 2 دن بھی لگ جاتے ہیں. وہ شیئر جب آپ کے نام ہو جائیں تو پھر آپ اس کو پروفٹ یا نقصان کے ساتھ بیچ سکتے ہیں. ہاں, جب تک آپ کے نام نہیں ہوا ہے تو فیس ویلیو پہ بیچ سکتے ہیں آپ, یعنی پروفٹ کے بغیر, جتنے کا خریدا اتنے کا بیچ سکتے ہیں آپ. لیکن اگر پروفٹ یا نقصان پہ بیچنا چاہیں تو پھر وہ قبضہ, اور قبضے کا مطلب یہاں پر ہر جگہ نہیں, صرف شیئرز کے معاملے میں قبضے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نام ہو جائے. وہ کیا مخلوط تعلیم میں لڑکیوں کو بغیر حجاب یا دوپٹے کے یونیورسٹی آنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ اگر نہیں تو یونیورسٹیاں اس کی اجازت کیوں دیتی ہیں؟ بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لڑکیوں کے لیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے. اب باقی یونیورسٹیاں اس کی اجازت کیوں دیتی ہیں تو ماموں کی باتیں آپ ماموں سے پوچھیں, یعنی یونیورسٹی کی باتیں آپ یونیورسٹی والوں سے پوچھیں. ایک اسلامی ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, بہرحال ہو رہا ہے تو اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. کسی نے کہا ہے کہ جی جزاک اللہ کہ آپ ہماری یونیورسٹی تشریف لائے, آپ کا بیان بہت عمدہ تھا. میرا سوال یہ ہے کہ میں اور ایک لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, مگر میں ابھی مالی طور پر خود مختار نہیں, تعلیم بھی باقی ہے اور گھر والے بھی راضی نہیں. فتنے کا اندیشہ ہے, ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ فتنہ اللہ نہ کرے اگر آپ فتنے میں پڑ جائے تو اس فتنے میں کوئی خرچہ ہوگا آپ کا فتنے پہ پڑنے میں؟ جو آج کل لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ مار رہے ہیں اس پہ تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا, تو نکاح پہ کیوں پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ تو اس لیے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, آپ اس سے نکاح کر لیں. لڑکی والوں کو یہ بتا دیں, ان کے گھر پیغام بھیجیں کہ بھائی آ ہی رہی ہے نا تو میری بیوی بنا دو, تو سادگی سے ہم نکاح کر لیتے ہیں. تو باقی یہ کہ ابھی میں نان نفقہ نہیں اٹھا سکتا, جب نان نفقہ اٹھا سکوں گا تو رخصتی کر دینا, ادروائز ہم میاں بیوی ہیں. آج کل تو ماں باپ نے بڑی اجازت دی ہوئی ہوتی ہے لڑکیوں کو کہ تو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ مل رہی ہوتی ہیں, تو بھائی بوائے فرینڈ نہیں ہوتا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانا یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہوتا ہے. جانور جو ہے نا فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں وداؤٹ میرج, تو اس طرح میرا خیال ہے نکاح کر لینا چاہیے. لیکن اس میں ضروری ہے کہ لڑکی کے گھر والے مان جائیں, وہ مانتے نہیں ہیں کم وقت. اور رخصتی بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں جب بیٹا پڑھ رہا ہو, پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہو, تو ماں باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ شادی کر دیں بیٹے کی. اپنے فادر سے بات کریں کہ ابا ایسے ہے کہ ہم دونوں مل ہی رہے ہوتے ہیں نا, آ ہی رہی ہے یونیورسٹی میں, آنکڑا تو ہو ہی رہا ہے, تو میں اس کو لے آتا ہوں, نکاح پڑھاتے ہیں, چلو بھائی ہمارے یہاں آ جاؤ, میرے یہاں سے اب صبح ہم دونوں اکٹھے کالج جایا کریں گے اور 2 پراٹھے زیادہ پک جائیں گے. آج کل تو ویسے بھی لڑکیاں ڈائٹنگ پہ زیادہ ہوتی ہیں, فزیکل فٹنس کے چکر میں تو تھوڑا ہی کھا رہی ہوتی ہیں. رپورٹ یہی ہے, باقی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. 2 کے بجائے 1 پراٹھا بھی بہت ہوگا صبح, تو کھانے میں شریک ہو جائے گی. کیا ہے اس میں؟ تو یعنی آپ کے گھر سے جایا کرے گی, وہ یونیورسٹی آپ کے ساتھ جایا کرے گی. تو میرا خیال ہے یوں کر لیں, لیکن کریں گے نہیں. سوسائٹی سے بہت لڑنا پڑتا ہے, یہ بڑی ڈھیٹ سوسائٹی ہے ہماری, تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں ہے. یعنی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنی بات کو, بہت ایزیلی آپ نکاح کر سکتے ہیں. نکاح کریں 2 گواہوں کی موجودگی میں, اپنی مسجد کے امام صاحب سے بولے نکاح پڑھواؤ امام صاحب, ان کے لڑکی کے والدین کو راضی کر لیں. اللہ کرے وہ میرا یہ کلپ سن کے وہ بھی راضی ہو جائیں کہ ہمیں چل یار, لا یار بندے لا, چل لے کے جائے, ہماری بیٹی ہے, ٹھیک ہے, رخصتی کر دیں اس کی آرام سے, آپ لے جائیں اپنے گھر میں. اور ابا سے بولے ابا 2 روٹی ذرا زیادہ پکا لینا, آٹا تھوڑا سا زیادہ آ جائے گا, دوپہر کھانا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا. مہمان بھی آ ہی جاتے ہیں نا, تو ایک اچھا سا مہمان آ گیا ہمارے گھر میں. اور ابا جب میں کمانا شروع کروں گا تو پھر میں کھلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ کی رسپانسبلٹی میرے اوپر ہے. ابھی میں کھا رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں تو میں کما نہیں سکتا, تو ابا آپ میرے ہی ابا ہیں, میں نے ہی آپ کو رکھنا ہے ہمیشہ, آپ کی ذمہ داری مجھ پر ہے. تو ابھی آپ میری بیگم کو کھلا دیں, کل انشاءاللہ میں آپ کو, اور آپ کی اپنی اماں کو تو میں کھلا ہی رہا ہوں, کھلاتا ہی رہوں گا انشاءاللہ. تو اس طرح سے کر لیں تو ہنسی خوشی بہت آرام سے کام ہو سکتا ہے. لیکن ہوگا نہیں, اللہ بس ہدایت دے ہماری سوسائٹی. میں تو بھائی جو شریعت میں ہے یہ وہ بتا دیا میں نے آپ کو. اب آپ میں کتنا تپڑ ہے, کتنا لڑکی کے ابا کو سمجھا سکتے ہیں, یہ آپ جانیں. میں گیم ڈیولپر ہوں, آرٹ کے میدان میں جیسے کیریکٹر ڈیزائن, جانداروں کی ڈرائنگ, اس کی شرعاً کتنی اجازت ہے؟ اور اگر کوئی شخص بے جان چیزیں بنائے جیسے گیم میں AI روبوٹ, تو اس کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں پرنٹڈ تصویریں چہرے کی بنانا تو جائز نہیں ہے، جاندار کا یعنی جانور یا انسان کا چہرہ۔ البتہ جو ڈیجیٹل تصویریں ہیں اس کے بارے میں علماء کی دونوں رائے ہیں۔ ہماری رائے میں تو یہ جائز ہے، دارالعلوم کرنگی کے علماء کی یہی رائے ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اس کو قرار نہیں ہے اس تصویر کو، اس لیے ڈیجٹ فارم میں جو بھی پکچر ہوگی وہ بے حیائی والی نہ ہو، تو جو بھی تصویر ہوگی وہ تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اور بے جان تصویریں تو بہرحال بلا کراہت جائز ہیں، ان میں تو کوئی حرج نہیں۔ مفتی صاحب، یونیورسٹی جانے والے لڑکوں کے نکاح میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ کماتے نہیں ہوتے۔ میرا نکاح بھی اسی وجہ سے 1.5-2 سال سے رکا ہوا ہے۔ کوئی ایسا ادارہ بتایا جا سکتا ہے جو صدقات و خیرات کے ذریعے نوجوانوں کو عارضی تنخواہ دے، اور کیا یہ جائز ہوگا، اور کیا آپ اس کا مشورہ دیتے ہیں؟ خلافت عثمانیہ جب مسلمانوں کی خلافت تھی اس وقت تو ایسا ہوتا تھا، کنواروں کو کے ساتھ مدد کی جاتی تھی۔ جب سے ہماری خلافتوں کا خاتمہ ہوا ہے تو کنواروں کی مشکلات میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، لیکن آپ کے جو خلیفہ ہیں وہ آپ کے ابا ہیں جو گھر میں ان کی خلافت قائم ہے۔ میں بار بار اپنے بیانات میں ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں ماں باپ کو چاہیے، یعنی والد کو چاہیے اپنے خرچے پہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیا کرے۔ وہ اگر بیٹا یعنی 1-2 شرطوں کے ساتھ، یا تو بیٹا کما رہا ہے جیسے اس کی تنخواہ ہے لیکن اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ نکاح کے مصارف اٹھا سکے، یا تو کماتا ہو، یا یہ کہ وہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہو، پڑھ رہا ہو۔ تو جب پڑھ رہا ہے تو والد کو چاہیے کہ وہ بہو کا خرچہ بھی اٹھا لے۔ خلاصہ کیا نکلا، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بیٹا اگر کما رہا ہے پھر تو بہرحال کر دیں اس کی شادی، اور اگر نہیں کما رہا لیکن پڑھائی میں دلچسپی لی ہوئی ہے اس نے، آپ کو پتا ہے اس کا فیوچر اچھا ہے، جس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں بالقوہ کما رہا ہے، بالفعل تو نہیں لیکن بالقوہ، یعنی کمانے کی طاقت ہے، آج نہیں تو کل کما لے گا، وہ اس کے پاس ایک ایبلٹی ہے، قابلیت ہے۔ مثال کے طور پر میڈیکل کالج میں اگر کوئی لڑکا پڑھ رہا ہے تو روشن مستقبل ہے، اس کا فیوچر جو ہے وہ روشن ہے۔ کوئی فوج میں چلا گیا، اس کا فیوچر روشن ہے، تو کوئی گورنمنٹ کی جاب لگ جائے گی اگر وہ کوئی ایسی پڑھائی کر رہا ہے، اس کا فیوچر روشن ہے۔ روشن اس سینس میں کہ بھئی ایک پکی جاب ہے، گورنمنٹ کی جاب ہے۔ تو یہ جو فوج کے ہوتے ہیں، یہ پولیس ہوتی ہے، یا یہ کہ آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، یہ سارے وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جس کو گورنمنٹ جاب کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے بھئی یہ پکی جاب ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی قابلیت ہے، آپ کو پتا ہے پرائیویٹ کمپنی میں پکی ڈھکی جاب لگے گی۔ سی اے کر رہا ہے کوئی لڑکا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے وہ صحیح نمبر لے رہا ہے اور محنت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا فیوچر آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی روشن ہوتا ہے، تو اچھی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں ان کی۔ اس ٹائپ کا کوئی بچہ جو پڑھائی میں پوری دلچسپی لے رہا ہو تو باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے خرچے پہ بیٹے کی شادی کرا دے، بجائے اس کے کہ دائیں بائیں سے صدقات و خیرات لیے جائیں، بلکہ وہ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹے کی شادی کرائے اور بہو کا خرچہ خود اٹھا لے۔ لڑکی والوں سے بات کر لے کہ بھائی ہمارا بیٹا ہے، تو اگر وہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے تو والد کر لینا اس کی شادی، اور بہو کو اپنے خرچے پہ کھلاتے تو کیا جا رہا ہے، اس کی بھی بیٹیوں کی طرح ہے وہ بہو، آگے جو اولاد ہوگی آپ اس کے دادا ہوں گے۔ تو بجائے اس کے کہ دائیں بائیں سے صدقات و خیرات کی کوشش کی جائے، باپ کو یہ سمجھایا جائے کہ یار جہاں تم اتنے بچوں کو تم نے کھلایا پلائے، ایک بہو کو 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا گھر میں، اور بچے ویسے بھی آج کل ہو کہاں رہے ہیں، 2 یا 3 تو بچے ہوتے ہیں، تو آپ کا خرچہ ہے کتنا، باقی کیا قبر میں لے کے جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ ماں باپ کو چاہیے نا اولاد کی ضرورتوں کو دیکھیں۔ کسی نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ جب انسان کی کہیں نسبت طے ہو جاتی ہے نا نکاح کی، تو وہ دوستوں سے جاتا ہے، دوستوں کو بھول جاتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو بہت دفعہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ شروع میں جب شادی ہوتی ہے نا تو اپنی بیوی کے ہی چرنوں میں بیٹھا رہتا ہے، اور جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مادہ پرستی والا دور ہمارے ہاں شروع ہو چکا ہے۔ والدین میں اپنی اولاد کو ایک ایسے ٹریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ جیسے کوئی جمشید صاحب آپ کے گھر میں رہ رہے ہوں، آپ ان کو پال رہے ہوں۔ بھائی وہ آپ کی اولاد ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ نے اس کو پڑھایا لکھایا اپنے خرچے پہ نا۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی جا خود نکل گھر سے، خود ہی کما خود ہی کھا، نہ آپ نے اس کے روشن مستقبل کے لیے باپ نے کیا کیا، اس کی تعلیم پہ ٹھیک ٹھاک خرچہ کیا۔ شادی بیاہ پہ اس کا 10واں حصہ بھی خرچ نہیں ہوتا جتنا بیٹے کی ایجوکیشن پہ خرچ ہوتا ہے، لیکن آپ نے کیا اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے، بہت اچھا کیا۔ تو جیسے تعلیم ضرورت ہے، آپ نے اس کو کھلایا پلایا، 18 سال تک آپ کھلاتے پلاتے رہے کہ بھائی میں یہ اس کی کھانا اس کی بنیادی ضرورت ہے، تو خدا کا واسطہ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں، جیسے روٹی آپ کے بیٹے کی بنیادی ضرورت ہے، تعلیم آپ کے بیٹے کی بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح اس کے لیے بیوی کا ہونا آپ کے بیٹے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہ صرف جسمانی نہیں ہے، یہ روحانی ضرورت بھی ہے، برائیوں میں پڑے گا اور اس سے آپ کا فیوچر تباہ ہوگا۔ اگر وہ زنا شراب کباب میں لگ گیا آپ کو بھی بھول جائے گا پھر وہ، تو کان سے پکڑ کے اس کی شادی کرائیں، آپ تھپڑ مار کے اس کی شادی کرائیں آپ،
جیسے مائیں تھپڑ مار مار کے بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں کہ نہیں کھلاتی؟ بھائی کھا نہیں کھائے گا تو چھوٹا رہ جائے گا، بڑا کیسے ہوگا تو اسی طرح بھائی باپ کو یہ چاہیے وہ یہ سمجھے کہ نکاح بھی میرے بیٹے کی بنیادی ضرورت ہے. تو جو بچے پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہیں باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ کرا دے، دل بڑا رکھے. ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ انکحوا الایام منکم. سورہ نور آپ پڑھیں، یا تو قرآن کو نکال دیں گھر سے باہر، بھائی بولیں یہ نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کتاب، ہم نہیں مانتے اس کو، نکال دیں آپ گھر سے باہر اس کو، یا پھر قرآن پر عمل کریں. انکحوا الایام منکم، اللہ کہتے ہیں جو بے نکاحی ہیں جن کے نکاح نہیں ہو ان کے نکاح کرا دیا کرو. ان یکونوا فقراء، اگر فقیر ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ مدد کرے گا. تو اس لیے باپ کو چاہیے دل تھوڑا بڑا رکھے. جو بیٹا پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی کما نہیں سکتا، کوئی بات نہیں، دل بڑا کر کے جہاں آپ نے اس کو پڑھانے پر اس کو پیسہ خرچ کیا، اس کے کھلانے پر پیسہ خرچ کیا، اس کے کپڑوں پہ پیسہ خرچ کیا، شادی پہ بھی پیسہ خرچ کر دیں اور بولیں کہ بھائی ٹھیک ہے بیٹا بہو آئے گی، کوئی بات نہیں، ہمارے خرچے پہ ہم اس کی ہونے والی اولاد ہماری اولاد ہے، بہو بھی ہماری. دیکھو جو ڈاٹر ان لا ہے اس سے نکاح سسر کا ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے. کیوں حرام ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو بیٹی بنا دیا آپ کی. تو کر لیں، یہ اچھی بات ہے بجائے صدقات و خیرات کی طرف جانے کے. لیکن یہ ان اولادوں کے بارے میں ہے جو یا تو کما رہے ہوں یا پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہوں. کچھ ایک طبقہ نوجوانوں کا وہ بھی ہوتا ہے جو نہ پڑھتے ہیں اور نہ کچھ کماتے ہیں، وہ پڑے رہتے ہیں. لونڈے لپاڑے جو ہوتے ہیں نا، گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کے ساتھ، پھر ادھر جا کے دوسرے ڈھکن پہ بیٹھ گیا، پھر پلیا پہ بیٹھ گیا جا کے کچھ تبصرے کر لیے، کچھ صحافیوں کو دیکھ لیا، کچھ پب جی پہ آ کے بیٹھ گیا، کچھ سنوکر کلب چلا گیا، ابا سے پان گٹکے کے پیسے جو ملتے ہیں وہ اڑا دیتا ہے. تو اس طرح کے نوجوانوں کی شادی کبھی بھی نہ کریں ماں باپ، یعنی والد اپنے خرچے پہ بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ یہ نالائق قسم کی ایک اولاد ہوتی ہے جو نہ پڑھ رہی ہے نہ، یعنی پڑھنے کے میرا مطلب ہے کہ پڑھائی میں بھرپور دلچسپی لے کے وہ کوئی رزلٹ آ رہا ہو، اس کا کچھ پتہ چل رہا ہو کہ یہ یعنی ایک اپنے کیریئر کے ساتھ یہ مخلص ہے یہ نوجوان. تو نہ وہ پڑھائی میں پراپر دلچسپی ہے آپ کی اولاد لے رہی ہے، نہ وہ عملی طور پہ کچھ بزنس یا جاب کر کے کچھ کما رہی ہے اولاد، تو پھر آپ کبھی بھی اپنے خرچے پہ اس کی شادی نہ کریں. کیونکہ جب اس کی بیوی بھی آ جائے گی اور خرچہ باپ اٹھائے گا تو پھر وہ اور زیادہ سست ہو جائے گا. ابھی تو شاید اس امید پہ کچھ کما لے کہ بھائی مجھے رشتہ نہیں ملے گا، لیکن اگر باپ نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی تو ایسی نالائق اولاد جو ہے پھر وہ بڑی مصیبت بنتی ہے. ایسے لوگوں کو میں سختی سے منع کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کی آپ شادی نہ کریں، کیونکہ ہوگا یہ کہ جب وہ شادی کر لے گا تو اور لاؤبالی ہو جائے گا. پھر وہ بچے تو بہت اسپیڈ سے پیدا کرے گا اور لا کے اپنے باپ کے گود میں ڈالتا رہے گا کہ کھلاؤ ان کو، اور باپ صبح شام ڈپریشن میں جائے گا، اس کو تانے دے گا کہ تو کماتا کیوں نہیں ہے. وہ دل میں سوچے گا مجھے ضرورت کیا ہے کمانے کی. تو کسی کی بچی کا بھی مستقبل تباہ ہوگا، گھر تباہ ہوگا. اس لیے دیر آر 3 types آف لڑکوں، یعنی لڑکے جو ہے نا، دیر آر 3 types آف لونڈے لپاڑیز. ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک جو کما رہے ہوں ان کی بھی شادی کر دیں. نمبر 2 جو پڑھائی میں بھرپور دلچسپی لے رہے ہوں ان کی بھی شادی کر دیں. تیسرے وہ ہیں جو نہ کما رہے ہیں نہ پڑھائی میں دلچسپی لے رہے ہیں، ان کی کبھی بھی نہ کریں. تو یہ طریقہ ہے میرے بھائی. اور اگر باپ یہ کام نہیں کرتا تو پھر صدقات و خیرات سے بھی مدد کی جا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے. ایک وہ غلام جو غلامی سے آزادی چاہتا ہو، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، ایک وہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے زنا سے بچنے کے لیے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے نوجوان اور اس کو مالی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ مالی تعاون کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ گویا کہ آپ اللہ کے گویا مددگار بن رہے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کا نکاح کرا دوں، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو پیسے دے کے گویا اللہ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے وہ آپ نے اپنے اوپر لے لی، کیونکہ اللہ مخلوق کے ذریعے کام لیتا ہے نا ایسے لوگوں کے. تو ایسے نوجوان کے ساتھ مالی تعاون کرنا تاکہ اس کا نکاح ہو جائے، کیونکہ جہیز اور بارات اسلام میں نہیں ہے. نکاح میں مالی تعاون اسلام میں لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ذمہ داری رسپانسبلٹی مالی ساری ان کی ہے، لڑکوں کی ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا. ہم چونکہ رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ تو جہیز ویز اور یہ بارات ہمارے یہاں آ گیا. اب لڑکی کا باپ پیسے مانگتا پھر رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ عرب عالم تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے عالم. ادھر بیت المکرم میں ان کا بیان ہوا کرتا تھا. ایک دفعہ وہ آئے تو انہوں نے بیان کیا تو کسی نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں ان کی شادی کے لیے دعا کریں. وہ بڑے حیران ہوا، بھائی بیٹیوں کی شادی کے لیے کون دعا کرواتا ہے؟ بیٹیوں کی شادی تو ٹھک ٹھک سے ہوتی ہے، نہ کوئی پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. کیونکہ وہ عرب ملکوں کے تھے نا، تو انہوں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں تھا. یہ بہت دفعہ سنا تھا میرا بیٹا ہے جوان ہو گیا، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، شادی کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے دعا کریں. تو بیٹی کا تو انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. تو ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی فضول قسم کی غیر مسلموں والی آ گئی ہیں.
تو بیٹے کی شادی کے لیے تو تعاون کی ضرورت ہو سکتی ہے، غریب آدمی کو، بیٹے کو بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ماں باپ تعاون نہیں کر رہے یا باپ خود غریب ہے تو لڑکے کی نکاح کے لیے پھر صدقات و خیرات سے اس کی مدد، زکوٰۃ کے ذریعے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ زنا سے بچے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ملک میں فراڈیوں کی تعداد زیادہ نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے. تو اس میں ہوگا یہ کہ بہت سے لوڈے لپاڑے جب یہ کلپ سنیں گے تو آ جائیں گے صدقات و خیرات کہ میں نے شادی کرنی ہے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ زکوٰۃ و صدقات سے بھی مدد کی جا سکتی ہے تو زکوٰۃ دے دو. پھر اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون مستحق ہے اور کون غیر مستحق ہے. اور ویسے بھی مانگنے والے کو دینا تو جب تک آپ کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہے تو آپ کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. تو دے دیا جائے کسی نوجوان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نکاح کی ضرورت ہے اور یہ ریلائبل ہے، ابا اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے یا ابا خود غریب ہیں، تو سوسائٹی میں جو بھی مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اس نوجوان کے ساتھ تعاون کریں. یہ لو بیٹا، یہ ولیمے کے پیسے پکڑو، یہ فلاں پیسے پکڑو، آپ جو ہے وہ نکاح کرو. اپنے گھر کے واقعات بعض دفعہ موٹیویشن کے لیے سنانے پڑتے ہیں. میرا بیٹا ماشاءاللہ بھی 18 سال کا ہوا ہے، ابھی شناختی کارڈ بن کے آیا اس کا اور اس کی ابھی شادی ہو رہی ہے الحمدللہ. پہلے میں نے بہت کوشش کی اس کو پڑھاؤں لیکن وہ پڑھ کے نہیں دیا، اس کا دل نہیں لگ رہا پڑھائی میں. اب زبردستی گن پوائنٹ پہ کسی کو پڑھوایا نہیں جا سکتا، پورا زور لگا دیا 2-3 سال 3-4 سال بھائی پڑھ کے دے دے، نہیں پڑھ کے دیا. دوسرے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ لیکن وہ نہیں پڑھ کے دیا. تو پھر ہم نے اس کو اس نے کہیں تلاش کی، کوئی جاننے والوں کے پاس اس کو جاب مل گئی. جاب جیسے ہی ملی ہے چل بھائی، تو اس کا سارا ایکسپنسز میں نے جو خود اٹھائے، گھر کا ارینج کر دیا، ایڈوانس کرایہ مرایہ سب دے دلا کے، فرنیچر ولیمہ شلیمہ، چل بھائی اب تو خود کھلائے گا اپنی بیگم کو. تو اتنا تعاون، یہ اتنا کوئی بڑا راکٹ اس میں وہ نہیں. آپ جب اتنے افراد کو کھلا رہے ہیں تو ایک بیٹے کی بھی آپ شادی کر دیں. تو ہاں اب اس کو بول دیا کہ بھائی اب جو بیگم کا خرچہ ہے اب تم نے خود اٹھانا ہے ساری زندگی، کیونکہ اب تم جاب کر رہے ہو. کیونکہ آپ پہلے سے اگر اس کو امیدیں دلا دو تو بچے نوجوان جو آج کل جو لونڈے لپاڑے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں یار ابا ہی نہیں کرنا ہے، چھوڑو، ذمہ داری نہیں لے گا. تو الگ گھر کر دیا، چل بھائی اب تو نے سارا زندگی کا خرچہ تو نے خود اٹھانا ہے. جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا، تیرا نکاح بھی کر دیا، گھر بھی ارینج کر کے دے دیا، جو بھی گھر کا ضروری سامان ہوتا ہے چل بھائی بسم اللہ. تو اب اس کی رخصتی ہونے والی ہے تو ہم لوگ ابھی گھر میں مذاق بھی کر رہے ہیں کہ بھائی اس کی قدر کرو، چند دنوں میں اس بیچارے کی رخصتی ہونے والی ہے تو اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو. وہ بھی گھننا بن کے بڑا انجوائے کر رہا ہے. خیر، تو آسانی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ زیادہ خرچہ نہ کریں، ولیمے کے پیسے نہیں ہیں 10 افراد کو بلا کے کھانا کھلا کے آپ ولیمہ کر لیں بس. مہر زیادہ نہیں ہے، لڑکی والوں کو بتا دیں بھائی یہ ہم دے سکتے ہیں مہر، اس سے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں تو ہم کہیں اور ٹرائی ماریں گے. تو میں نے جب دوسری شادی کی تھی 1 کمرے کا گھر لیا تھا میں نے، میری حیثیت اتنی تھی تو اپنے سسرال کو میں نے بتا دیا تھا بھائی 1 کمرے کا گھر ہے، اٹیچ باتھ روم ہے اور 1 کچن ہے، تو فی الحال میں یہی افورڈ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے. اگر آپ نے کرنی ہے شادی تو کر دیں، نہیں کرے تو ہم کہیں اور ٹرائی ماریں گے. تو اس طرح کئی جگہ سے مجھے ریجیکشن ہوئی اور ایک جگہ ہو بھی گئی. آج الحمدللہ میرے بچے ہیں بڑے ہو گئے وہاں ان گھر والوں سے الحمدللہ، اور اچھی لائف اللہ کے فضل سے گزر رہی ہے. اگر آپ لوگ نظر نہ لگا دیں تو آپ سرے 10 جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں، سرے 10 جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے. پھر اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، جب آپ کی اولاد ہوگی گنجائشیں، مالی گنجائش ہوتی چلی جائے گی. نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی، اولاد کو بھی. تو توکل کرنا سیکھیں، اس کے بغیر ہوگا نہیں. یہ میں نے آپ کے سوال کا بہت لمبا جواب اس لیے دیا ہے کہ یہ ضروری تھا جواب دینا. مختصر جواب سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں تو یہ لمبا جواب بھی مشکل ہی آئے گا، لیکن جن میں عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، اپنی اولاد کو تباہی بربادی سے بچانا چاہتے ہیں، خود بھی بچنا چاہتے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر انگریز ہی کو فالو کرنا ہے تو چھوڑ دو، پھر یہ گدے گھوڑے والا سسٹم ہی ٹھیک ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں ہر لڑکے کی کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ ہے اور ہر لڑکی کا کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ ہے، اور پھر وہ بریک اپ ہو گیا، پھر خودکشیاں ہو رہی ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے. اچھا بھائی، میرے والدین میری شادی میرے کزن سے، وہ شادی پوچھتے رہتے ہیں. دیکھو نوجوان، حالانکہ ایئر یونیورسٹی اسلام آباد کے نوجوان ہیں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے ان بیچاروں کا مسئلہ ہی یہی ہے. ظاہر ہے جس کو بھوک لگ رہی ہو تو ہر وقت روٹی پوچھے گا نا وہ. تو نوجوان چاہے ایئر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو یا کسی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو، لیکن ہے تو آدمی نا. اور لڑکی اگر پڑھ رہی ہے تو ہے تو وہ لڑکی. تو اس سے آپ کو جو میرے یہ چینل پہ جو مسائل سیشن سن رہے ہیں ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ینگسٹر کی ضرورت تعلیم بھی ہے، اور اپنی جو اللہ نے ان کے دل میں ایک اٹریکشن رکھی ہے عورت کی طرف اور عورت کی مرد کی طرف، تو اس کو پورا کرنا بھی ان کی بنیادی ضرورتوں میں سے. اگر آپ حلال کا انتظام نہیں کریں گے وہ حرام کاریوں کی طرف جائیں گے اور اس سے سوسائٹی تباہ ہوگی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا تھا، وہ وہاں بور ہو گئے، ان کے لیے اللہ نے اما ہوا کا انتظام کیا.
تو جنت میں آدم علیہ السلام اکیلے نہیں رہ سکے, آپ ایئر یونیورسٹی میں بیوی کے بغیر جا رہے ہو, اور وہاں پھر پھلجھڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے دائیں بائیں, اور قریب جانے کی آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی, تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. خیر, کہ میرے والدین میری شادی کزن سے کرنا چاہتے ہیں اور میں راضی ہوں, مگر شادی میں ابھی 2 سے 3 سال ہیں. سبحان اللہ, 2 سے 3 سال کے بعد تکلف کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر میں چاہتا ہوں کہ ابھی نکاح ہو جائے میری اور رخصتی بعد میں, لیکن مجھے والدین سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. میں انہیں کیسے بتاؤں آپ شادی مت کریں, اتنے شرمیلے لوگوں کا کام شادی کرنا نہیں ہے. آپ کو شرم آ رہی ہے, کائنڈلی آپ نہ کریں شادی پلیز. میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کو ایک دفعہ ان کے استاذ نے کہا کہ مؤذن آج مسجد میں نہیں ہے, جاؤ جا کے اذان دے دو. تو میرے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے, تو انہوں نے کہا جاؤ پھر کسی بے شرم کو بلا کے لاؤ. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بے شرم بن جائیں اور کہہ دیں آپ اپنے ابو سے, ابو 2 سے 3 سال منگنی کر کے رکھنا یہ ظلم ہے, زیادتی ہے, شادی کر دیں, ورنہ پھر ڈاٹ 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 لگا دیں. اگر گھر والے پسند کی شادی کے لیے راضی نہ ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کو راضی کرنا چاہیے, اور کیا. راضی کرنے کے طریقے مختلف ہیں, وہ کبھی خوشبو لگا کے اکیلے میں ملیں گے تو انشاءاللہ بتا دوں. آپ فرماتے ہیں شادی اپنے خرچ پر کرو. الحمدللہ میری نوکری ہے جس سے میں گھر کے بنیادی اخراجات پورے کر سکتا ہوں, مگر ابھی گاڑی اور گھر نہیں لے سکتا. میری عمر 23 سال ہے, کیا مجھے انتظار کرنا چاہیے یا ابھی شادی کر لینی چاہیے؟ بھائی گاڑی اور گھر تو انسان 50-60 سال کی عمر میں جا کے, متوسط آمدن والا 50-60 سال کی عمر میں جا کے لیتا ہے. تو گاڑی گھر کے چکر میں اتنا تاخیر نہ کریں. آپ کسی غریب لڑکی سے شادی کر لیں, تو جب گاڑی گھر کا انتظام ہو جائے گا تو ایک اور ٹرائی مار لینا, اور پھر 200 گز کے گھر سے آپ 400 گز پہ جائیں گے تو اس میں 4 آرام سے رہ سکیں گی. تو شادی کر لیں. یہ تو میں بول بول کے تھک گیا ہوں, بلکہ قرآن کہہ رہا ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں کہہ رہی ہیں, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس میں نکاح کی استطاعت ہے. استطاعت کا مطلب یہ کہ جس کو رشتہ میسر ہو جائے اور اس سے نکاح پہ اس کی آمدن, جو آمدن آپ کی ہے اس میں, اس آمدن میں کوئی لڑکی آپ سے نکاح پہ آمادہ ہو جائے تو نبی نے فرمایا کہ نکاح کر لو. تو جب نبی کا حکم ہے تو اب ہمیں اس میں مشوروں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میں اور میری کزن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں, مگر میرے والد ذاتی وجوہات کی بنا پر خاندان میں شادی نہیں کروانا چاہتے. ان کا کہنا ہے کہ ان کی چھٹی حص کہتی ہے کہ میں خوش نہیں رہوں گا. میں والدین کو بھی نہیں کھونا چاہتا اور اسے بھی نہیں کھونا چاہتا. رہنمائی فرمائیں. میری اپنے ابا کو میرا یہ کلپ سنائیں والدین کو, اور ان کو بولے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میری 7ویں حص کہہ رہی ہے کہ آپ دونوں بہت خوش رہیں گے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح. 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کے سامنے پھر ماں باپ کو چاہیے اپنی بات کو چھوڑ دیں. نبی کا حکم ہے, محبت کر رہے ہیں, ان کو نکاح کرنے دیں, کباب میں ہڈی نہ بنے. میں یہی مشورہ دے سکتا ہوں, اور کیا کہہ سکتا ہوں آپ بتائیے مجھے. اگر کوئی شخص گناہوں میں اس قدر ڈوب جائے کہ گناہ کرتے وقت احساس ہی ختم ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, توبہ کر لے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن کرتا رہے گناہ اور توبہ نہ کرے تو دل مکمل کالا ہو جاتا ہے, اور اس میں پھر حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی اللہ ختم کر دیتے ہیں. تو اب گناہ کرتے وقت احساس ہی ختم ہو جائے, اگر یہ سوال جس نے پوچھا ہے وہی اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب احساس ابھی ختم ہوا نہیں ہے. اگر ختم ہوا ہوتا نا تو سوال ہی نہ پوچھ رہے ہوتے. تو احساس ہے تبھی تو سوال پوچھا ہے, تو اس لیے ابھی دل اتنا سیاہ نہیں ہوا ہے. توبہ کریں, تبلیغ میں وقت لگائیں, ماحول تبدیل کریں, اسی سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جس کو بھی احساس ہو جائے نا کہ میں غلط کر رہا ہوں, اور یعنی یہ احساس کہ مجھے احساس ختم ہو گیا ہے, تو یہ بھی اصل میں احساس ہی کی ایک قسم ہے, کیونکہ جب احساس مکمل ختم ہوتا ہے تو پھر یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے احساس ختم ہو گیا ہے. یہ احساس نہیں ہوتا. یہ احساس ہونا اس کی علامت ہے کہ احساس ہے بھی. تو اب توبہ کی جا سکتی ہے, توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے, اور گناہ کے وقت نہ کوئی اپنے اوپر جرمانہ رکھیں, کوئی سزا رکھیں اپنے اوپر, تاکہ جب گناہ کریں تو پھر وہ سزا دیں. اور قسم نہ اٹھائیں سزا کے بارے میں کہ قسم اٹھا کے یا منت مان کے لوگ کر لیتے ہیں, ایسا نہ کریں. بس دل میں پکا ارادہ کریں کہ مجھ سے گناہ ہوا تو میں یہ سزا دوں گا اور توبہ بھی کروں گا, تو انشاءاللہ اس سے آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا وہ گناہ. اگر کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی تو کفارہ کیسے ادا کرے؟ اور اگر کسی نے روزے رکھنے کی نیت کی مگر پوری نہ کر سکا تو اس کا کیا حکم ہے؟ صرف نیت سے کوئی چیز واجب نہیں ہو جاتی. باقی قسم کھا کے توڑی ہے تو کفارہ ہی ہے کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے, یا 2.25 کلو گندم کی قیمت جو ہے, یعنی ہر غریب کو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے برابر رقم دے دے, یہ بھی ٹھیک ہے.
یعنی 10 غریبوں کو، یا اگر خود غریب ہے، کھانا نہیں کھلا سکتا، پیسہ نہیں بانٹ سکتا، تو پھر 3 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ اگر سمندر میں ایک مچھلی دوسری زندہ مچھلی کو نگل لے اور بعد میں دونوں کو اس حالت میں پکڑا جائے کہ چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کے پیٹ میں ہو اور اسے زندہ نکال لیا جائے، تو فقہ حنفی کے مطابق کیا وہ مچھلی حلال ہے؟ اور اگر وہ بڑی مچھلی کے پیٹ میں مر جائے تو حکم بدل جائے گا۔ دیکھیں، فقہ حنفی قرآن و حدیث سے الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق جو چیز حلال ہوگی وہی فقہ حنفی میں بھی حلال ہوگی۔ ہاں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے، قرآن و سنت کے دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں، تو اس میں فقہ حنفی میں ایک رائے کو ترجیح ہوتی ہے، فقہ شافعی میں دوسری رائے کو ترجیح ہوتی ہے، تو یہاں ان چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ باقی یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ایک بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل گئی ہے، تو اگر جب پکڑا تھا تو وہ اندر جو مچھلی تھی وہ بالکل تازہ تھی، فریش تھی، اس میں کوئی کسی قسم کی بدبو نہیں تھی، تو وہ حلال ہے۔ لیکن اگر وہ سڑ گئی تھی تو قرآن کہتا ہے یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزیں تم پر حرام ہے۔ تو یعنی بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو کھایا، آپ نے جب مچھلی پکڑی تو پیٹ چاک کیا تو اندر مچھلی بالکل تازہ ہے، زندہ ہونا ضروری نہیں ہے، مری ہوئی ہو تو بھی حلال ہے، لیکن فریش تھی وہ، تو وہ دونوں مچھلیاں حلال ہیں۔ لیکن اندر کی مچھلی اگر سڑ گئی، اسمیل پیدا ہو گئی، اس میں کراہت آ رہی ہے، تو پھر وہ حرام ہے، پھر نہیں کھا سکتے اس کو۔ کیا غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی؟ جی، بڑی جنگوں میں پہلی جنگ غزوہ بدر تھی۔ مفتی صاحب، میں نے گناہوں بھری زندگی گزاری اور دین کی طرف لوٹنے میں آپ کا بڑا کردار ہے، مجھے یاد نہیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئیں، کیا سنت اور نفل نمازیں قضا نمازوں کی کمی پوری کر دیں گی، یا قضا نمازیں پڑھنا لازم ہے اور تعداد یاد نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، سنت اور نفل نمازیں جو پوری کرتی ہیں وہ تو یہ ہے کہ فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، یعنی پڑھنے میں خشوع و خضوع نہ ہوا ہو، تو وہ پھر کمی سنتوں سے اور نوافل سے ہوتی ہے۔ لیکن نماز ہی نہ پڑھی ہو، فرض نماز ہی چھوڑ دی ہو، تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ قضا کیے بغیر وہ فرض ادا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اللہ احق ان یقضی، اللہ کا قرض جو ہے وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری پہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ نماز جب ایک دفعہ فرض ہو گئی تو وہ پڑھے بغیر ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، تو پڑھے بغیر وہ آپ کے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے۔ اس کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل پیش کرے ہمارے سامنے۔ تو نبی سے تو جب بھی نماز قضا ہوئی ہے، جیسے نیند میں قضا ہو گئی آپ سے تو آپ نے پڑھی ہے، جنگ میں قضا ہو گئی، جان کا خوف تھا اور اس وقت یہ طریقہ نازل نہیں ہوا تھا کہ میدان جہاد میں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، تو نبی نے پہلے ان قضا نمازوں کو پڑھا ہے، پھر اس کے بعد ادا نمازیں پڑھی ہے۔ تو 10 سال ہو، 20 سال ہو، جتنی بھی سال کی نمازیں قضا ہو وہ بہرحال پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں، کیونکہ اس میں حرج ہے، 10-20 سال کی نمازیں ایک دن میں تو نہیں ہو سکتی، تو اس لیے ایک دن میں ایک دن کی نمازیں پڑھ لیں بس آپ، اور کنٹینیو پڑھتے چلے جائیں، تو پھر جو رہ جائیں گی اللہ سے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ اور مرنے سے پہلے اگر اللہ نے مال وال دیا تو وصیت بھی کر جائیں کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں قضا باقی رہ گئی ہیں، 1/3 میں سے میری وراثت میں سے 1/3 مال میں سے ان نمازوں کا فدیہ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن جب تک زندہ ہیں کم سے کم ایک دن کی پچھلی قضا نمازیں آپ لازمی پڑھیں۔ اور قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ گوگل پہ آپ سرچ کریں گے قضاء عمری پڑھنے کا طریقہ مفتی طارق مسعود، تو پورا ایک کلپ آ جائے گا، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے طریقہ بتایا ہے۔ کیا اسلام میں مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ ظالم حکمران کے خلاف حق کی آواز بلند کرے؟ اگر ہاں تو علماء ملک میں ہونے والے ظلم پر خاموش کیوں نظر آتے ہیں؟ ایسی خاموشی کا شرعی جواز کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ علماء ملک میں ہونے والی زیادتی پر کبھی خاموش رہے ہوں، بولتے ہیں۔ ہاں، دونوں طرح کے علماء ہوتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، کچھ بولتے ہیں۔ لیکن اس میں 2-3 چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ بعض دفعہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہوتا ہے بہت زیادہ، آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ غلط ہوا ہے لیکن وہ ہوا نہیں ہوتا، اور صرف ایک جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، جو اسلام یا ملک دشمن جو طاقتیں ہیں، وہ کچھ صحافیوں کو خرید کے پیسے دے کے ان کو وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ رائے کے کو پہاڑ بنا کے دکھاؤ تاکہ ملک میں انارکی پھیلے، وہی حشر ہو جو لیبیا اور شام میں ہوا۔ تو بعض دفعہ حقیقت اتنی سی ہوتی ہے لیکن سوشل میڈیا پہ اس کو جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہوتی ہیں، تو ایسے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ واقعی ظلم زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ہے کلمۃ حق عند السلطان الجائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بیان کرنا، لیکن اس کے سامنے بیان کرنا۔ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ممبروں پہ تو بہت کچھ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، حکومت ایسی حکومت نے یہ کر دیا، سامنے بیٹھ کے کچھ نہیں بیان کیا جا رہا ہوتا۔ جو حقیقت یہ ہے کہ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی حاکم کے سامنے بند کمرے میں بیٹھیں اس وقت آپ اس کو بتائیں کہ آپ کی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ لیکن ہمارے ہاں اصلاح سے زیادہ عنصر جو ہوتا ہے کسی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ممبر پہ بھی بیان کرنا جائز ہے اگر اس میں مصلحت ہو، اور حکمران کے سامنے بیان کرنا بھی جائز کیا لازم ہے کہ لیکن پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، اور دوسرا زبان سے لازمی جہاد کیا جائے،
لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو حدیثیں زبان سے جہاد سے متعلق ہیں لوگوں نے وہ تلوار والے جہاد پہ لے آئے ہیں. تو ملک کے اندر مسلح بغاوت کسی صورت میں جائز نہیں ہے. قرآن و حدیث میں اس پر بہت سارے دلائل ہیں جو میں مختلف کلپس میں پیش بھی کر چکا ہوں. ملک میں آپ احتجاج کر سکتے ہیں, دھرنے دے سکتے ہیں, عوامی جلوس نکالا جا سکتا ہے. پوری دنیا میں یہ آپ کا آئینی حق ہے, رائٹ سمجھا جاتا ہے. اس پہ دنیا میں کہیں پابندی نہیں ہے. اگر کسی ملک میں پابندی ہے تو یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. عوام کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے, لیکن مار دھاڑ, توڑ پھوڑ, بم دھماکے, اس کی کسی صورت میں کسی کنٹری میں قطعاً اجازت نہیں ہے.